فاختہ اور شکاری۔ ایک شکاری جنگل میں دن بھر شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتا رہا، مگر اسے کوئی شکار نہیں ملا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ تھکاوٹ دور کر سکے۔ اچانک ایک فاختہ اس کے سامنے والے درخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ فاختہ کو دیکھ کر شکاری خوش ہو گیا۔ شکار تو میرے پاس خود آ گیا ہے۔ میرے خالق و مالک نے میرے بے بسی دیکھ کر میرے لیے شکار بھیج دیا۔ شکاری نے اپنی غلیل میں پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا اور فاختہ کو نشانہ بنایا۔ فاختہ پتھر لگنے سے شدید زخمی ہو گئی، پھڑپڑاتی ہوئی زمین پر آ گری۔ شکاری نے اپنے جیب سے اپنا چاقو نکالا اور فاختہ کو ذبح کرنے لگا تو فاختہ نے کہا، اے انسان، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ دنیا اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، لیکن ظلم و ستم کرنے، اپنی حد سے تجاوز کرنے اور فضول خرچی کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اگر انسان بغاوت کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اسے اپنے خالق مالک کی ہدایت کے خلاف ورزی کرنے پر سزا ضرور ملے گی۔ شکاری فاختہ کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ فاختہ نے پھر کہا، میرے 4 بچے ہیں جو چند دنوں کے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میری پڑوسن فاختہ کو ایک شکاری نے شکار کر لیا اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اب ان بچوں کو خوراک اور پانی دینا میرا فرض ہے۔ اگر تم نے مجھے ذبح کر لیا تو میرے یہ بچے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ انہیں کون کھلائے پلائے گا؟ اس طرح آپ کے ذمہ 4 بچوں کا قتل آ جائے گا۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ اے شکاری، یہ دن پرندوں کے انڈے بچے دینے کے ہیں۔ ان دنوں آپ کو شکار نہیں کرنا چاہیے۔ شکاری فاختہ کو یہ باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گیا اور بولا، بھی فاختہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ ٹھہرو، میں تمہیں مرہم لگاتا اور دانا پانی دیتا ہوں۔ اس طرح تم میں قوت آئے گی اور درد بھی کم ہو جائے گا۔ شکاری نے فاختہ کو مرہم لگایا اور اسے دانا پانی دیا۔ تھوڑی دیر بعد فاختہ نے اپنے پر پھیلائے۔ شکاری نے فاختہ سے کہا، اب مجھے بچوں تک لے چلو۔ میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا جب تک تم تندرست اور بچے بڑے نہیں ہوتے، چونکہ میں نے تمہیں زخمی کیا ہے، اس لیے اب میرا فرض ہے کہ تمہاری دیکھ بھال کروں۔ فاختہ کے زخم پر مرہم لگانے سے درد کم ہو گیا اور غذا کھانے سے قوت بھی آ گئی۔ فاختہ اپنے پر پھڑپڑانے لگی، تھوڑا سا اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ شکاری اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر فاختہ اپنے گھونسلے کے مقام تک پہنچ گئی۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اوپر دیکھنے لگی۔ شکاری سمجھ گیا کہ اس درخت پر فاختہ کا گھونسلہ ہے۔ وہ درخت پر چڑھ گیا۔ واقعی گھونسلے میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ اس نے گھونسلے سمیت فاختہ کے بچوں کو اٹھایا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے فاختہ کے سامنے دانا دنکا رکھا۔ فاختہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے لگی۔ جب ان کے پیٹ بھر گئے تو خوشی سے بولنے لگے۔ شکاری ان ماں بچوں کو اپنے گھر لے آیا، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، حتیٰ کہ فاختہ مکمل صحت مند اور بچے بڑے ہو گئے اور اڑنے لگے۔ شکاری یہ دیکھ کر فاختہ سے کہا، تم نے مجھے ظلم کرنے سے بچایا، تمہارا شکریہ۔ اب تمہارے بچے جہاں جائیں جا سکتے ہیں۔ اے فاختہ، میں تیرا پیغام دور دور تک پھیلاؤں گا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم رہے کہ جب پرندوں چرندوں کے انڈے بچے دینے کا وقت ہو تو انہیں مت ہلاک کرو، ورنہ ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملی؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک کریں اور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔